الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے انشاءاللہ وہ ہے دو چیزوں کے حوالے سے ہے، انشاءاللہ اس کو ہم ذکر کریں گے۔ ہم نے لاسٹ سیشن میں بات کی تھی کہ مصنف رحمہ اللہ انہوں نے علم کو ایک عبادت ڈکلیئر کیا تھا، اور اس حوالے سے پھر ہم نے ایک اس کی ڈیفینیشن کو بھی اسٹڈی کیا، اس کو پڑھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو وہ ڈیفینیشن یاد بھی ہو گئی ہوگی۔ ماشاءاللہ میں نے گروپ میں دیکھا تھا کہ ایک بھائی یا بہن نے اس کو باقاعدہ لکھا ہوا تھا، اور الحمدللہ اٹس ہائیلی پریز وردی۔ اب جو اگلا پوائنٹ ہے جو خاص طور پہ مصنف رحمہ اللہ بھی ذکر کرتے ہیں، اور اس طریقے سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی شرح میں ڈسکشن کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں بہت ریلیونٹ ہے اور اس پہ ہمیں ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ عبادت کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں۔ جب ہم نے علم کو ایک عبادت کہہ دیا ہے تو اب عبادت کون سی ہوتی ہے، اور اب عبادت کس کو کہا جاتا ہے، یا اس کی قبولیت یا اس کی ایکسیپٹنس کی کیا کنڈیشنز ہیں۔ تو پہلی جو شرط ہے جو وہ ہے اخلاص، اور دوسری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی۔ یہ دو کنڈیشنز جب کسی ایکشن کے اندر پوری ہوتی ہیں تو پھر اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ اخلاص ہے، یعنی عبادت کی قبولیت کی دو شرائط ہیں، دو کنڈیشنز ہیں، اور پہلی کنڈیشن یا پہلی شرط وہ اخلاص ہے، اور دوسری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی۔ یعنی کسی بھی عمل کو قبول کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پرفارم کیا جائے۔ اب آئیے ہم ذرا تھوڑی سی اخلاص کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، جو بہت امپورٹنٹ ہے میری نظر میں، اور آپ سمجھ لیں کسی بھی ایکشن کی بنیاد ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ اعمال کا جو دار و مدار ہے، یا جو اعمال ہیں اس کی بنیاد نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ وہ میں چلا جاتا ہوں، اچھا ٹھیک۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اخلاص نہ ہونا یہ ایک مینڈیٹری ایکشن ہے، یہ ایک فرض ہے۔ اگر یہ نہ پایا جائے تو نہ صرف وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے بلکہ الٹا نقصان دہ ہوتا ہے انسان کے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی اخلاص نہ ہونے کا مسئلہ صرف یہ نہیں کہ وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، اور انسان نے جو ایفرٹ پٹ ان کی ہوتی ہے، جو ریسورسز لگائے ہوئے ہیں اس عمل کے لیے، وہ سب کے سب ضائع ہو جاتے ہیں، بلکہ الٹا اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، جس چیز سے میں سب سے زیادہ تم سے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ قالوا، صحابہ نے کہا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، دکھاوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ عز وجل لاصحاب ذلك یوم القیامۃ اذا جاز الناس، جب لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہیں گے؟ اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنہوں نے ریاکاری کی وجہ سے، جنہوں نے دکھلاوے کی وجہ سے کوئی عمل کیا ہوگا، ان کو کہیں گے کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کے لیے دنیا میں تم عمل کیا کرتے تھے، آج جا کے ان سے جزا لے کے آؤ، میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں، دیکھو کیا تمہیں وہ کچھ دے سکتے ہیں ان ریٹرن جن کے لیے تم نے یہ اعمال اپنے برباد کیے۔ خاص طور پہ ریا کے حوالے سے اس لیے میں بات کر رہا ہوں، اور مصنف نے بھی اس بات پر اس لیے ایمفیسس کیا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ نالج جو ہے وہ انسان کو ایک آنر بھی دیتا ہے، اور اکثر اوقات بلکہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے انسان کے لیے فتنے کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ انسان ظاہر ہے جب اپنا علم جھاڑتا ہے ایک قسم کا، یا لوگوں کے سامنے اپنا علم بیان کرتا ہے تو انسان کو پریز ملتی ہے، لوگ اس کو ریویئر کرتے ہیں اور اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کو آنر دیتے ہیں، تو نیچرلی کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک قسم کی سپیریورٹی کمپلیکس آ جاتا ہے کہ شاید میں ان سے یعنی کئی اعتبار سے بڑا ہوں، میں ان سے اونچا ہوں ایز کمپیئر ٹو دی ادر انڈیویجولس، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جس کے بارے میں خاص طور پہ ہمیں ڈرنا چاہیے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے تسعر بہم النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ ان کے لیے بھڑکائیں گے. اور وہ کون سے 3 لوگ ہیں؟ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ شخص ہوگا کہ وہ شخص جس نے اس میں ان تینوں میں سے پہلا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو شہید ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور کہے گا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتا تو نے کیا کیا، تو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیری راہ کے اندر شجاعت کے ساتھ جہاد کیا اور بڑی بہادری دکھائی اور اس کے بعد میں شہید ہو گیا، تو میں نے تیرے لیے اپنی جان دی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبت، تو نے جھوٹ بولا. اور آپ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ تو نے اس لیے یہ کام کیا تاکہ تجھے لوگ کہیں کہ تو بڑا شجیع ہے، تو بڑا بہادر ہے، ٹھیک ہے، اور تجھے جو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ امیجن کریں کہ ایک بندہ اپنی جان دے رہا ہے اللہ کی راہ میں، یعنی سب سے قیمتی ترین چیز جو انسان کے پاس ہوتی ہے وہ انسان اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، لیکن بجائے فائدہ ہونے کے الٹا نقصان ہو رہا ہے. تو میں بتا رہا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ صرف عمل ضائع نہیں ہوتا، یعنی ایفرٹ ضائع نہیں ہوئی، آپ کی ریسورسز ضائع نہیں ہوئے، آپ کی انرجی ضائع نہیں ہوئی، آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوا، بلکہ الٹا آپ کے اوپر ایک بہت بڑا برڈن اور آپ کے اوپر ایک مصیبت آن پڑی اس عمل کی وجہ سے. اسی طریقے سے دوسرے شخص کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے بہت زیادہ، تو ایسا شخص جو ہوگا قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ بتا تو نے کیا کیا، وہ کہے گا اللہ میں نے تیری راہ میں مال خرچ کیا. اللہ فرمائیں گے کذبت، تو نے جھوٹ بولا، تو اس لیے خرچ کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے کہیں کہ تو بڑا خرچ کرنے والا، تیرا دل بہت کھلا ہے، تو بڑا فلانتھروپسٹ ہے، اور تجھے جو چاہتا تھا وہ مل گیا، تو اب میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور تیسرا وہ شخص ہے جو قاری قرآن ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت یا قرآن مجید کا عالم ہوگا، علم وہی کا علم اس کے پاس ہے، یا عالم بھی آپ سمجھ لیں ایک براڈر کیٹیگری کے اندر، اور غالباً آئی ایم ناٹ کنفرمڈ، لیکن غالباً ایک روایت کے اندر علم کا بھی ذکر آیا کہ وہ عالم ہوگا، اور وہ پیش ہوگا اور اس سے پوچھا جائے گا بتا تو نے کیا، تو میں اللہ تعالیٰ میں ہمیشہ پوری زندگی قرآن پڑھتا رہا، تیرا کلام پڑھتا رہا، لوگوں تک تیری دعوت دین یہ پہنچاتا رہا. تو اللہ کہیں گے کذبت، تو نے جھوٹ بولا، تو اس لیے کرتا رہا تاکہ لوگ یہ کہیں کہ کتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے، کتنا عالم ہے، کتنا ماہر ہے، تو تجھے جو چاہتا تھا وہ مل گیا، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث سے پتہ چلا، اور یہ حدیث غالباً صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ ایک بندے کو ایک اچھے عمل کی وجہ سے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اخلاص نہیں. تو ہم سب کو اس بات کے اوپر یعنی غور کرنا چاہیے کہ کیا ہماری نیت اور خلوص ہے کہ نہیں ہے. آگے چلتے ہیں جی. دوسری چیز جو ہے خاص طور پہ جو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ذکر بھی کیا اور ڈیفینیٹلی اس سے متعلق بھی ہے، وہ یہ ہے عبادت کی قبولیت کی دوسری شرط وہ کیا ہے؟ وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. امام ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک قول آپ کے سامنے میں نے دیکھا ہوا یہاں پہ. آپ فرماتے ہیں کوئی بھی عمل چاہے وہ چھوٹا ہو تو اس کو پھیلایا جائے، اس کے لیے 2 رجسٹر کھول دیے جاتے ہیں، لما و کیفا، کس کے لیے اور کیسے. ای لما فعلتا، کس کے لیے کیا، و کیف فعلتا، اور کیسے کیا. یعنی کسی بھی عمل کو 2 ٹیسٹ پاس کرنے ہوتے ہیں، اس کو 2 چیک پوسٹ سے گزرنا ہوتا ہے. پہلا ہوتا ہے کوشچن فار ہوم، اور دوسرا ہاؤ، کس کے لیے اور کیسے. ان 2 سوالوں کے جب تک جواب نہیں ہوتے تب تک وہ عمل کامیاب نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ سمپل سی بات ہے، اخلاص اور دوسرا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. دیکھیے اسلام چونکہ مکمل ہو چکا ہے، اور جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المائدہ کے اندر بڑی مشہور آیت ہے، ہم عام طور پہ کوٹ کرتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا. تو دین کا مکمل ہو جانا 2 چیزوں کو نیسیسیٹیٹ کرتا ہے. اٹ امپلائز 2 things. ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں 2 چیزیں وجود میں آتی ہیں. پہلی چیز، چونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، کوئی ایڈیشن نہیں ہو سکتی. اور دوسری نیسیسٹی کیا ہے؟ دوسری چیز یہ نیسیسیٹیٹ کرتا ہے چونکہ یہ مکمل ہو چکا ہے تو اب اس میں سے کوئی چیز نکالی بھی نہیں جا سکتی. نیدر یو کین ایڈ سم تھنگ نور یو کین سبٹریکٹ سم تھنگ فرام اٹ. دونوں چیزیں، ایڈیشن بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ مکمل ہو چکا ہے، اور چونکہ مکمل ہو چکا ہے ایک کمپلیٹ پیکج ہے،
اب آپ اپنی مرضی سے اس میں سے کوئی چیز نکال نہیں سکتے, آپ کو یہ پورا پیکج لینا ہے. ٹھیک ہے, آئیے اس کے دونوں کی حدیثیں میں آپ کے سامنے دلائل پیش کرتا ہوں. 3 بڑی مشہور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاء 3 رهط الى بيوت ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم يسألون عن عبادة النبي صلی اللہ علیہ وسلم. 3 لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا. کن سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے, ازواج النبی. فلما اخبروا كأنهم تقالوها, جب ان کی وائفز نے اللہ کے رسول کی عبادت اور آپ کی جو روزمرہ کی روٹین تھی اس کے حوالے سے ذکر کیا تو انہوں نے اس کو ہلکا جانا. کہا یہ تو عام سی باتیں ہیں, نماز پڑھنا, سنتیں ادا کرنا, اسی طریقے سے رات کو تہجد پڑھ لینا, یہ تو ٹھیک ہے, نارمل ہے. فقالوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کہا, ان عبادتوں کو ہلکا جاننے کے ساتھ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کام کرتے ہیں تو ہمارا تو کیا, ہم تو کچھ بھی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. یعنی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی in other words what they wanted to say is قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو پچھلے گناہ سارے معاف ہو گئے اور آئندہ کے بھی جو گناہ ہے اللہ نے وہ بھی معاف کر دیے ہیں, وہ تو پرفیکٹ ہیں, اسی لیے ان کو زیادہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ سرٹیفکیشن اور یہ ہمارے پاس اٹیسٹیشن نہیں ہے کہ ہم لوگ جنت میں ضرور جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول کم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں, تو آپ کو زیادہ کرنے کی, محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان ادر ورڈز آپ کے لیے آلریڈی ایک چیز ڈیسائیڈ ہو چکی ہے کہ آپ جنت میں جا رہے ہیں, اس لیے اللہ کے رسول ایک مقام آپ کو اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے. ناؤ وی ڈونٹ نیڈ ٹو ایکچولی, ہی ڈزنٹ نیڈ ٹو ڈو اینی تھنگ بیونڈ دیٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اچھا یہ بات کرنے کے بعد انہوں نے کہا قال احدهم اما انا فانی اصلی اللیل ابدا, ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ رات کو قیام کیا کروں گا, کبھی بھی رات کو سوؤں گا نہیں, یعنی ہمیشہ ہر رات قیام کروں گا. وقال آخر انا اصوم الدهر ولا افطر, میں پورے سال کے روزے رکھوں گا اور کوئی ایک بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. وقال آخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا, تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے اعتزال کر دوں گا, ان سے دور رہوں گا اور کبھی دوبارہ شادی نہیں کروں گا. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ کو پتہ چلا اور آپ کو بڑا غصہ چڑھا اور آپ نے باقاعدہ ان صحابہ کو بلایا, تینوں کو. پہلے نے کیا کہا, لیکن نیکی کی نیت ہے نا, کوئی برا کام نہیں ہے, نیت بالکل اچھی ہے. پہلے نے کہا کہ میں ہمیشہ پورا سال, یعنی میں ہمیشہ اب آئندہ سے رات کو سوؤں گا نہیں, بس قیام اللیل ہی ہر رات کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ پورے سال کے روزے رکھوں گا اور میں کبھی افطاری نہیں کروں گا, یعنی افطاری سے مراد کوئی روزہ چھوڑوں گا نہیں. اور تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ میں, تیسرے ایک شخص نے بیان فرمایا کہ میں عورتوں سے دور رہوں گا اور میں کبھی شادی نہیں کروں گا, کیونکہ ظاہر ہے عورتوں کے ساتھ یعنی شادی ہوگی تو بچے ہوں گے تو ذمہ داریاں ہوں گی, تو میں یہ جو ٹائم ہوگا یہ کہاں پہ لگاؤں گا, عبادات کے اوپر لگا دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے ان کو بلایا اور کہا, پوچھا انتم الذین قلتم کذا وکذا, کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی بالکل اللہ کے رسول, کیونکہ انٹینشن واز ناٹ بیڈ, وہ نیکی کا کام ہے. اما آپ نے فرمایا واللہ, اللہ کی قسم, انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ, اللہ کی قسم اللہ سے زیادہ ڈرنے والا, تم سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں اور تم سے زیادہ میں متقی بھی ہوں. یعنی اگر کسی کو ظاہر تقوی کسی کا معیار ہے اور کسی کی خشیت ہے تو وہ کس کی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن آپ نے کیا فرمایا, لیکنی اصوم و افطر, میں روزہ رکھتا بھی ہوں, میں چھوڑتا بھی ہوں. واصلی وارقد, میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں, تہجد بھی پڑھتا ہوں, لیکن میں آرام بھی کرتا ہوں, سوتا بھی ہوں. واتزوج النساء, اور میں اسی طریقے سے عورتوں سے شادیاں بھی کرتا ہوں. اور آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے رغبت اختیار کی, میری سنت سے دور ہٹ گیا. رغیبہ کا مطلب رغبت اختیار کرنا ہوتا ہے, لیکن رغیبہ کے بعد جب عن کا صلہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے اس سے دور ہونا. فمن رغب عن سنتی, یعنی رغیبہ کے بعد اگر عن آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس سے دور ہونا. ٹھیک ہے نا. فمن رغب عن سنتی, جس نے میری سنت سے اعراض کیا, فلیس منی, تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس عمل کو دیکھیں کہ اس عمل کے اندر ایک ایڈیشن ہے, یعنی ایک اچھی انٹینشن کے ساتھ ایک اضافہ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود یہ دیکھیں, اور یہ تینوں صحابی ہیں, نیک نیتی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ میری سنت سے دور رہے گا وہ مجھ میں سے نہیں. اتنی سخت وعید آپ نے سنا دی. اب دوسری چیز کیا ہے, دوسری چیز یہ ہے
کہ جس طریقے سے کوئی ایڈیشن کی گنجائش نہیں ہے اسی طریقے سے کوئی سبٹریکشن کی بھی گنجائش نہیں ہے. کوئی چیز وہاں سے نکالی بھی نہیں جا سکتی بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے اس کو جو ہے وہ بعین ہی قبول کرنا ہے. سبٹریکشن کی کیا مثال ہے؟ سبٹریکشن کی مثال یہ ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے, غالباً صحیح بخاری کی ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ طواف کر رہے تھے اور آپ نے کیا کیا کہ آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا طواف کے بعد, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب آپ نے طواف کے دوران آپ نے بوسہ دیا تو آس پاس لوگ تھے, موجود تھے, غالباً آپ کی خلافت کا وقت تھا, یعنی آپ کا خلافت کا دور تھا سیدنا عمر بن خطاب کا. تو آپ نے جب دیکھا کہ لوگ آس پاس دیکھ رہے ہیں, ظاہر ہے لوگ کوئی غالباً حج کا موقع ہوگا یا عمرے کے لیے آپ گئے ہوں گے, لوگ آس پاس ہوں گے جو دیکھ رہے ہیں, نوٹ کر رہے ہیں, نئے نئے مسلمان ہوئے اور آپ کو پتا تھا کہ لوگ ابھی بھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, انہوں نے بتوں کی پوجا چھوڑی ہے اور پتھروں کی پوجا وہ کرتے تھے, اور میں پتھر کو ایک چوم رہا ہوں, بوسہ دے رہا ہوں, اس کو ایک رسپیکٹ دے رہا ہوں. تو آپ نے لوگوں کی تبلیغ کے لیے اور ان کو سبق سکھانے کے لیے, ان کو صحیح معنی میں اس کی یعنی سنت کی پیروی کی اہمیت دلانے کے لیے آپ نے کیا کیا, آپ نے حجر اسود کو کچھ کلمات کہے. وہ کلمات کیا تھے؟ آپ نے فرمایا فواللہ, اللہ کی قسم, انک لحجر, تو صرف ایک پتھر ہے, لا تنفع ولا تضر, نہ تم کوئی فائدہ دے سکتے ہو اور نہ تم کوئی نقصان دے سکتے ہو. فوالذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان, لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک, اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ اس نے تجھے بوسہ دیا تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہیں دیتا. تو اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ اس حدیث سے ہمیں پتا چلا کہ جس طریقے سے ایک عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تو عمر بن خطاب کہہ رہے میرے نزدیک تیری کوئی اہمیت نہیں ہے, یعنی ایز اے پتھر تو صرف ایک پتھر ہے, نہ تو کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ کسی کو کوئی نقصان دے سکتا ہے, تیرے اندر اپنی کوئی اہلیت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن میں یہ عمل بوسے کا کیوں دے رہا ہوں؟ صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے نبی کی سنت ہے اور میں اس سنت کو اس دین سے نکال نہیں سکتا, whether I consider it to be worthwhile or whether I don't consider it to be worthwhile. میں اس کو چاہے worthwhile سمجھوں یا نہ سمجھوں, it doesn't matter, یہ نبی کی سنت ہے, مجھے کرنا ہے. تو نہ آپ کوئی چیز ایڈ کر سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے مثال دی, اور نہ آپ کوئی چیز اس لیے نکال سکتے ہیں کہ یار اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں, وہ نبی کی سنت ہے تو وہ آپ نے عمل کرنا ہے. اب آئیے جی ذرا تھوڑا سا چیزوں کو ٹیکنیکل بناتے ہیں, تھوڑا سا چیزوں کو کمپلیکس بناتے ہیں. ذرا اب علمی چیز, یہ تو چیزیں آپ نے سنی نہیں ہیں, تو اب آپ کو علمی چیز بیان کرتے ہیں. نبی کی سنت کی پیروی کا مطلب کیا ہے؟ نبی کی سنت کی پیروی کے مطلب, شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب 6 چیزوں کے اندر نبی کی سنت کی پیروی کی جائے, یعنی کسی بھی عمل کی پیروی اگر 6 ایسپیکٹس کو سامنے رکھنا ہے, ان 6 ایسپیکٹس سے کسی عمل کی پیروی ہوگی تو وہ نبی کی سنت ہوگی. ٹھیک ہے, دوبارہ سن لیں. اگر آپ یا پھر آپ آسان الفاظ میں یہ کہہ دیں کہ جب تک 6 کنڈیشنز پوری نہیں کی جائیں گی تو وہ سنت نہیں بنے گی عمل. اگر آپ نے کوئی عمل کرنا ہے تو یو ہیو ٹو لک اینڈ اسیس 6 ایسپیکٹس آف اٹ. ٹھیک ہے, اب آئیے وہ کیا چیز ہے. اگر ان 6 ایسپیکٹس میں سے کوئی ایک ایسپیکٹ بھی رہ گیا تو وہ سنت نہیں رہے گی, پھر وہ بدعت بن جائے گی. سمجھ گئے ہیں کہ نہیں سمجھ گئے؟ کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیے. چلیں جی, سارے خاموش ہیں. نہیں سمجھ آئی نا؟ جی سر سمجھ آ گئی ہے. الحمدللہ, زبردست. چلیں جی, اب آتے ہیں جی, اب میں ذرا اس کو بتانے لگا ہوں. میں سب سے پہلے یہ جو سبب ہے نا اس کو اینڈ پہ ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جنس کی. سنت میں پیروی کا مطلب یہ ہے کہ جنس کی پیروی کی جائے. ٹھیک ہے, جنس میں پیروی کی جائے. مثال کے طور پہ جنس کہتے ہیں یعنی جس جنس کی جس نیچر کا وہ ایلیمنٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اسی نیچر کا وہ ایلیمنٹ ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اور اس طریقے سے قرآن مجید میں نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے اور قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی بہیمۃ الانعام کی جائے گی. بہیمۃ الانعام قرآن مجید میں باقاعدہ یہ ٹرم استعمال ہوئی ہے. بہیمۃ الانعام کے اندر کون سے جانور آتے ہیں؟ گائے, بھیڑ, بکری, ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں آتے ہیں, اونٹ, یہ ساری چیزیں, یہ جانور آتے ہیں. ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین.
ٹھیک ہے نا. یہ ساری اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز باقاعدہ قرآن مجید میں بیان کر دی ہیں جو قربانی کے جانور ہیں. اب کوئی بندہ کہے کہ میں جانور کی قربانی کیا کرتا ہوں، بجائے یہ کہ میں کوئی گائے کی قربانی کروں، میں بھیڑ کی قربانی کروں، میں ایسا کرتا ہوں میں کسی مرغی کو قربان کر دیتا ہوں، میرے پاس پیسے کم ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کی قربانی قبول کی جائے گی؟ نہیں، کیونکہ جنس کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی بیان کر دی ہے کہ کس طرح کا کون سا جانور ہوگا. جانور کی اجناس، جانور کی جو سپیشیز ہیں، آسان صحیح لفظ میں جو سپیشیز اللہ کے رسول نے مختص کی ہیں، آپ نے اسی سپیشی کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ نے اس سپیشی کو چینج کر دیا، کوئی اور سپیشی، کوئی اور جنس لے آئے، تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی. چلیں یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو ایک بندہ جو ہے نا وہ کوئی ہلکا جانور ہے، سمجھ آتی ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں ہرن ذبح کرتا ہوں، ہرن مہنگا بھی بہت زیادہ ہے بھائی، میں اسپیشل جو ہے نا ہرن لے کے آؤں گا اور اس کو ہم ذبح کریں گے، کیا وہ قابل قبول ہوگی؟ نہیں. کوئی بندہ کہتا ہے میں زیبرا ذبح کرتا ہوں، زیبرا حلال ہے آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی کہتا ہے میں گھوڑا ذبح کرتا ہوں، گھوڑا بھی حلال ہے صحیح رائے کے مطابق. تو کوئی بندہ کہتا ہے میں گھوڑا ذبح کرتا ہوں، گھوڑا کتنا مہنگا ہے، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جب ساری ایک بندے نے بات کر، یعنی یہ ذبح کر رہا ہے، تو یہ چیز سنت کے، اگرچہ وہ ذبح کر رہا ہے، اوکیشن بھی ٹھیک ہے، ٹائم بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہ سپیشی نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے مقرر کی، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ بدعت بن جائے گی. تو اینی تھنگ دیٹ ایکچولی ڈز ناٹ فالو سننا ان 6 ایسپیکٹس، تو دیٹ بیکمز اے بدعت. بدعت کی 2 قسمیں بائی دا وے، آگے ویسے اس پہ پورا سیشن ہوگا. ایک ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں بدعت حقیقی، اور ایک ہوتی ہے بدعت اضافی. ذرا نوٹ کر لیں. بدعت حقیقی وہ بدعت ہوتی ہے جو ایسا عمل ہوتا ہے جس کا شریعت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے. اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ ایٹ آل وٹ سو ایور. کوئی اس کی پرائمری آپ کو کوئی پریسیڈنس، کوئی ملتی جلتی اگزامپل شریعت کے اندر ملتی نہیں ہے. جیسے شرکیہ اعمال ہوتے ہیں، کئی ایسے اعمال ہیں جو شرکیہ کیے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اس کی کوئی شریعت کے اندر بنیاد ہی نہیں، بے بنیاد کام ہے، ٹھیک ہے. دوسری چیز کو ہوتی ہے کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کی شریعت کے اندر فاؤنڈیشن ضرور ہوتی ہیں، بیسز ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی 6 ایسپیکٹس میں سے کسی ایک ایسپیکٹ کے اندر سنت کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. اس عمل کے اندر 6 ایسپیکٹ میں سے کسی ایک ایسپیکٹ کی مخالفت ہوتی ہے، تو وہ بدعت بن جاتی ہے، لیکن بدعت حقیقی نہیں ہوتی، بدعت اضافی ہوتی ہے. پتہ نہیں یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی، بتائیے. جیسے کہ یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے. اب یہ اچھا ماشاء اللہ، مجھے اپنی ٹیچنگ سکلز پر اعتماد ہونا شروع ہو گیا ماشاء اللہ آپ کے، ٹھیک ہے. اچھا جی، جیسے مثال کے طور پہ اب یہ جو جنس ہے، حقیقت میں کیا اس کا قربانی کا یا جانور کو ذبح کرنے کا کیا ایک پریسیڈنٹ ہمارے دین کے اندر موجود ہے، فاؤنڈیشن موجود ہے؟ بتائیے جی، موجود ہے کہ نہیں موجود؟ موجود ہے، بالکل موجود ہے. ہم جانوروں کو ذبح بھی کرتے ہیں، مختلف اوکیزنس کے اوپر بھی ذبح کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ عقیقہ کرنا ہو تب ذبح کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہم مختلف اوکیزنس کے اوپر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں. شریعت کے اندر اور جائز بھی ہے، بلکہ نیکی کا عمل بھی ہے، صدقہ بھی ہے. کوئی بندہ ہرن کھلا دے مجھے، بالکل بسم اللہ. کوئی اور اس طرح کا کھلائے تو بہت نیکی کا ثواب بھی ملے گا، سب کچھ ہوگا انشاءاللہ. لیکن فاؤنڈیشن موجود ہیں، تو اسی لیے یہ بدعت حقیقی نہیں ہے بلکہ بدعت اضافی ہے. اگرچہ فاؤنڈیشن موجود ہے، لیکن کسی نمبر آف ایک ایسپیکٹ کے اندر، یعنی اگر اس کے 90 ایسپیکٹس کے اندر سنت کی پیروی ہو رہی ہے، تو ایک 10% ایسپیکٹ کے اندر اس کی مخالفت ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ بدعت حقیقی فاؤنڈیشنل، یہ فنڈامنٹل بدعت تو نہیں ہے، لیکن یہ اپنے ڈیٹیلز کے اندر اپنے یعنی ایک جسے کہتے ہیں نا کسی اضافی ریزن کی وجہ سے، ایک ایکسٹرنل فیکٹر کی وجہ سے یہ چیز بدعت بن گئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں آپ نے کیا کیا، آپ نے جانور بھی ذبح کیا، ٹائم بھی ٹھیک تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، اینی وے ایوری تھنگ واز پرفیکٹ، پیسے بھی لگائے، ایوری نیت بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ہے. لیکن آپ نے ایک چیز کے اندر کمی کر دی، اور وہ کیا کی، آپ نے کہہ دیا کہ آئندہ سے ہم اب کیا کریں گے، فار ایگزامپل ہرن کو ذبح کیا کریں گے جی. تو اب آپ نے بدعت کا آغاز. کوئی بندہ کہ آپ کو کہے گا جی یہ تو دیکھو اسلام کے اندر تو جانور ذبح کرنا تو سنت ہے، یہ کون سے بدعت ہوگی؟ ہم کہیں گے نہیں، بدعت حقیقی نہیں ہے لیکن اضافی ہے، یعنی ایک ایسپیکٹ کے اندر اس نے مخالفت کی ہے. تو ان آرڈر فار یعنی کسی عمل کے قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت کو 6 ایسپیکٹس کے اندر فالو کرے. آگے میں آپ کو ایگزامپل دوں گا تو بات سمجھ آ جائے گی. جیسے ایک ایگزامپل ہے دی، تو پہلی اس میں سے ایک ایسپیکٹ کیا ہے، جنس، اسپیشی. چلے جی سمجھ آ گئی. اگلا ایسپیکٹ میں بات کرتے ہیں، مقدار میں سنت کی پیروی. دوسری چیز کیا ہے کہ آپ نے
مقدار میں بھی سنت کی پیروی کرنی ہے، جنس میں سنت کی پیروی کرنی ہے، پھر مقدار میں سنت کی پیروی کرنی ہے۔ مقدار کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ آپ کسی عمل کے اندر اپنی مرضی سے کمی بیشی نہیں کر سکتے، عبادت کے اندر اپنی مرضی سے کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ عبادتی کوئی عبادت کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ نے اسپیشی کا بھی خیال رکھنا ہے، اس نیچر کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی جنس کا خیال رکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی کمیت کا خیال رکھنا ہے۔ کمیت کا مطلب یہ ہے کتنا کرنا ہے، اس کی مقدار کا خیال رکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ، بڑی آسان سی مثال ہے، ایک بندہ جو ہے وہ آپ نے لیکچر سنا ماشاءاللہ میرا، اور میرے لیکچر کے بعد آپ کو بہت موٹیویشن ہوئی اور آپ نے کہا جی میں آج تہس نہس کر دوں گا اور میں جو ہے نا یہ کر دوں گی، میں یہ کروں گی کہ میں آج عشاء کی نماز 4 کے بجائے 10 رکعتیں پڑھوں گی، ٹھیک ہے؟ یا آپ کہیں گی کہ جی فجر کی نماز 2 رکھتے ہیں، نہیں مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہے، میں ایسا کرتی ہوں میں 6 رکعتیں پڑھوں گی، یہ پڑھوں گا۔ مجھے بتائیں کہ وہ عمل قابل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نو سر۔ کیوں؟ اگرچہ نماز ہی پڑھ رہے ہیں، نیکی کا کام ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ مغفرت، شرک بھی نہیں کر رہے، کسی اور کو بھی دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہے، یعنی اخلاص نیت خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن کہاں پہ پرابلم ہو رہی ہے؟ پرابلم ہو رہی ہے کہ آپ مقدار میں سنت کی پیروی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مقدار میں آپ نے سنت کی پیروی کرنی ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہیں چیزیں؟ یعنی صرف اخلاص قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آن دا کانٹری بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ وہ ہر سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے، پراپر سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے، بہترین عمل کر رہا ہے، لیکن اخلاص نہیں ہے، پھر بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں کنڈیشن سائملٹینیسلی ایک ہی وقت میں پوری ہونی چاہیے۔ آگے چلیں جی، 2 چیزیں ڈسکس کی، تیسری چیز کیا ہے؟ کیفیت میں سنت کی پیروی۔ ہائیے کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبادت کا طریقہ بتایا، اس طریقے کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے کرنا یا اس کیفیت کو، اس طریقے کو بدل دینا، وہ بھی سنت کے مخالف ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ یہ کرے کہ رکعات میں رد و بدل کر دے، مثال کے طور پہ وہ کہے کہ جی میں رکوع کے بجائے پہلے سجدہ کر لیتا ہوں بعد میں رکوع کر لیتا ہوں، تو مجھے بتائیں نماز اس کی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بتائیے جی۔ نہیں سر، نہیں ہوگی نا۔ ایک بندے نے اللہ اکبر کا قرات کی، ٹھیک ہے نا، سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد قرات کی، قرات کرنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس کے بعد اس نے کہا میں ڈائریکٹ سجدہ کرتا ہوں، سجدے کے بعد رکوع کر لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ سجدے کے بعد رکوع کیا، 2 سجدے کیے، اس کے بعد رکوع کیا، اس کے بعد دوبارہ، یعنی صرف اس نے آگے پیچھے کیا، تو اٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ۔ وائی؟ بیکاز جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل بتایا تھا اس کی کیفیت کے مطابق نہیں۔ فہم تم ولا لا؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہوگی؟ اگرچہ عمل نماز ہے، عمل کی فاؤنڈیشن موجود ہے دین کے اندر، دین کے اندر اس عمل کی بنیاد موجود ہے، لیکن ایک ایسپیکٹ کے اندر، ایک اضافی، ایک ایکسٹرنل ایسپیکٹ کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اس میں سنت کی مخالفت ہو رہی ہے۔ تو بیس موجود ہے، لیکن آپ نے ہر اعتبار سے سنت کی پیروی کرنی ہے، ان ڈیٹیلز، ان انٹائرٹی آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ چلیں جی آگے۔ 5واں، زمانے میں سنت کی پیروی۔ زمانے کے اعتبار سے آپ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ رمضان جو ہے بڑا بابرکت مہینہ ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں، یہ کرتی ہوں کہ میں حج کے مہینے کے بجائے رمضان کے مہینے میں کر لیتی ہوں۔ کیا بات ہے؟ کیا خیال ہے؟ قبول ہوگا حج کے نہیں؟ نہیں سر، ناٹ ایکسپٹیڈ۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کہیں جی میری طرف سے تو میں تو بڑی نیکی کا کام کر رہی ہوں، یہ کر رہا ہوں، اور آپ پورا حج کریں اور اسی جگہ پہ جا کے کریں، لیکن اس کے باوجود وہ قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ نے زمانے، آپ نے ٹائم کی پابندی نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ ایک بندہ ایسا کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں نماز نا آج جلدی پڑھ لیتا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں مغرب کی نماز آج میں فجر کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں، مجھے بتائیں قابل قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ حالانکہ آپ نماز ہی پڑھ رہے ہیں، اس کی فاؤنڈیشن موجود ہے، وہ نماز آپ پڑھتے بھی ہیں، لیکن آپ نے کس چیز کی مخالفت کی؟ زمانے کی مخالفت کی۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ سوری 5ویں چیز کیا ہے؟ مکان میں سنت کی پیروی۔ یہی حج کی مثال لے لیں، آپ کہیں جی مدینہ مجھے بہت پیارا ہے، میں حج مکہ کے بجائے اس بار مدینہ میں کراتا ہوں، حج قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں سر، دھیان سے، نہیں ہوگا۔ پکی بات ہے، گستاخی تو نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں۔ نو سر۔ اچھی بات، چلیں جی سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور آخری چیز اب ذرا تھوڑی سی مشکل چیز ہے، وہ سبب، یہ بڑی ٹیکنیکل چیز ہے۔ سبب میں سنت کی پیروی کا مطلب کیا؟ یہ ذرا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اور یہ اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو اس کا مطلب، باقی سارے آسان پوائنٹ سے یہ ذرا مشکل ہے، یہ ذرا تھوڑا دقیق ہے۔ یاد رکھیے گا ہر عمل کا نا ایک سبب ہوتا ہے، اس سبب کی بنیاد پر وہ عمل لاگو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ
مغرب کی نماز کا جو سبب ہے نا وہ سورج کا غروب ہونا ہے. جب تک سورج غروب نہیں ہوگا مغرب کی نماز کا وقت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے عید کی نماز جو ہے, عید کی نماز, عید الفطر کی جو نماز ہے, اس کا سبب کیا ہے, اس کا کاز کیا ہے؟ اس کا چاند دیکھنا. چاند, بالکل, چاند کا طلوع ہونا, چاند کا دیکھنا. ہاں obviously چاند کا, شوال کا چاند نکل آنا اور لوگوں کا اس کو دیکھ لینا, یہ سبب ہے. سبب کے اندر سنت کی پیروی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا سبب کسی عبادت کے ساتھ خاص کر لینا جس کو اللہ کے رسول نے خاص نہ کیا ہو, یہ بدعت بن جاتا ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں عید میلاد النبی کی, جس کو ہم عید کہتے ہیں. یہ بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے, اس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ عید میلاد النبی کو علماء بدعت کیوں کہتے ہیں. یہ اب آپ کو یہاں سے سمجھ آئے گی, یہ ٹیکنیکل چیز ہے. آسان جملہ تو یہ ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول نے نہیں کیا, یہ ایک آسان جملہ ہے. لیکن اب ٹیکنیکل چیز میں آپ کو بتاؤں گا. ٹیکنیکل چیز یہ ہے, کوئی بندہ اب یہ آگے سے آرگومنٹ کیا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم عید میلاد النبی پہ کر کیا رہے ہیں, ہم اللہ معاف کرے کوئی گندا کام کر رہے ہیں, ہم تو لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, ہم تو ماشاءاللہ جو ہے نعتیں پڑھ رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں, ہم کون سا برا کام کر رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سارے کام اچھے کر رہے ہیں, ہم کون سا برا کام کر رہے ہیں. آپ مجھے, وہ ہم سے پوچھتے ہیں بتائیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا وہ غلط ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں بالکل. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ غلط کہیں گے تو ہم کہیں گے حسان بن ثابت بھی تو نعت پڑھا کرتے تھے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ کیا غریبوں کو کھانا کھلانا یہ غلط ہے؟ ہم کہیں گے بالکل بھی نہیں غلط. وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں خوشی کا آنا, دنیا میں آنا, اس پہ خوش ہونا, کیا یہ غلط ہے؟ ہم کہتے ہیں بالکل غلط نہیں ہے. تو پھر کہتے ہیں پھر آپ عید میلاد النبی کو بدعت کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اصل میں کہ عید میلاد النبی اس خوشی کو بنانے کا جو اصل سبب ہے, جس کو آپ نے خاص کر لیا اس کے ساتھ, اصل میں وہ سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کیا. یعنی خوشی کے لیے جو اسباب ہیں وہ آپ نے جو سبب اپنی طرف سے مقرر کر لیا کہ وہ پیدائش, یعنی خوشی کے لیے پیدائش کو سبب بنانا. اصل میں دوبارہ سنیں, خوشی کو پیدائش کا سبب بنانا, ٹھیک ہے نا, خوشی کو پیدائش کا سبب بنانا. دوبارہ سن لیں جی. جی سر لکھ لیا. خوشی کو پیدائش کا سبب بنانا, خوشی کو پیدائش کا سبب بنانا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کو خوشی کا سبب نہیں بنایا. تو اس کے ساتھ یہ سبب خاص کر دینا اصل میں یہ بدعت اس کو بناتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ یہ کہتا ہے, مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک بندہ یہ مثال دیتا ہے, میں آپ کو اس کو پریکٹیکل مثال دیتا ہوں ایک اور. وہ یہ ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ جب بھی میں گھر میں داخل ہوں گا تو میں 2 رکعتیں نفل پڑھوں گا. تو اب کیا کیا اس نے, جب بھی میں داخل ہوں گا, یہ غلط کام ہے, یہ بدعت بن جائے گا. جب بھی میں داخل ہوں گا, کیونکہ اس نے کہا کہ نفل پڑھنے کا سبب کیا ہے, گھر میں داخل ہونا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھنے کا سبب گھر میں داخل ہونے کو نہیں بنایا. دوبارہ میں بتاتا ہوں, دیکھیں ایک بندہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی میں گھر میں داخل ہوں گا تو میں 2 نفل پڑھا کروں گا, جب بھی میں گھر میں داخل ہوں گا تو میں 2 نفل پڑھا کروں گا. اور وہ کہتا ہے یہ عمل کیا ہے, یہ اجازت ہے. یہ چیز بدعت بن جائے گی. کیوں بدعت بنے گی؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل کے لیے کوئی خاص سبب مقرر نہیں کیا. یعنی کسی عمل کے لیے, نفل کے لیے کوئی خاص سبب نبی نے مقرر نہیں کیا, آپ نے اپنی طرف سے ایک خاص سبب مقرر کر دیا, اس نے اس کو بدعت بنا لیا. اسی طریقے سے جب ہم عبادت کرتے ہیں, عید میلاد النبی کی خوشی کی بات کرتے ہیں, اللہ کے رسول نے خوشی کے لیے کبھی بھی پیدائش کو سبب نہیں بنایا. اسی وجہ سے پیدائش کو سبب بنانا وہ کیا ہوگا, اس کو بدعت بنا دے گا. آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں کس کس کو سمجھ آئی ہے. ماشاءاللہ ڈاکٹر تحریم کو سمجھ آ گئی, ارشما امتیاز, سونیا ماشاء اللہ جی زبردست, کمال ہو گیا, ساروں کو سمجھ آ گئی. ایک چیز پوچھنی تھی. اچھا, بہت سی لوگوں نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا, کچھ لوگوں نے تھمس کھڑے کیے ہیں, کچھ نے ہاتھ کھڑا کیا. تھم کھڑے ہونے میں اور ہاتھ کھڑے ہونے میں کیا فرق ہے جی؟ جی بتائیے, پوچھیے. آج کا سیشن اتنا ہی ہے. اب میں کوسچن آنسرز لے رہا ہوں. بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ 6 چیزیں, جس میں پہلی چیز سبب ہے, دوسری کیا ہے, مقدار ہے, جنس ہے, تیسری مقدار ہے, چوتھی کیفیت ہے, 5ویں زمانہ ہے, 6 مکان ہے.
تو ان چیزوں کے اندر اگر پیروی ہوگی وہ سنت بنے گی. اور ہم نے بتا دیا کہ سنت کے اندر کوئی ایڈیشن نہیں ہو سکتی, کوئی سبٹریکشن نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی بتا دیا پہلی بات میں کہ اخلاص جو ہے وہ ضروری ہے, اور اخلاص کے اوپر عمل کا دار و مدار ہے. نہ صرف عمل کا دار و مدار ہے بلکہ اگر انسان اس عمل کو یعنی اخلاص نہیں ہوگا تو الٹا انسان کے لیے عمل نقصان دہ ہو جائے گا. اور ہم نے کہا تھا کیونکہ عبادت کی 2 کنڈیشنز ہیں, ایک اخلاص اور ایک سنت کی پیروی. تو یہ خلاصہ ہے آج کے سیشن کا. اب بتائیے جی سوال. جی کس کا سوال ہے؟ پہلے ہاتھ کھڑا کریں جس کا سوال ہے, باقی سارے ذرا ہاتھ نیچے کر لیں. ماشاءاللہ بڑے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں, آپ سب کے گولڈن ہاتھ ہیں. اللہ تعالیٰ واقعی ان کو گولڈن رکھے, لیکن گولڈن اس طریقے سے کہ یعنی یہ نہ ہو کہ گولڈ کے بن جائے. اینی ویز اچھا جی, کس سے سوال کرنا ہے؟ 3 لوگوں نے. وعلیکم السلام جی سسٹر ہمیرا. جی سر یہ جو آپ نے کنڈیشنز بتائی ہیں, اس میں میرا ایک کوشچن ہے کہ ڈپینڈنگ اپون یور سرکمسٹانسز ان میں سے کوئی ایک کنڈیشن جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ انسان کو رخصت دے سکتا ہے. جیسے ہم نے زمانے کی بات کی تو زمانے کی ایک کنڈیشن ہے, لیکن جب انسان سفر میں ہو تو وہ دوسری ساری کنڈیشنز کو فلفل کر رہا ہے لیکن زمانے کو فلفل نہیں کر رہا. تو میں ہم کس طرح چیزوں کو لیں گے؟ مطلب اکارڈنگ ٹو یور سرکمسٹانسز کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو رخصت دے دیتا ہے, اور پھر آئی تھنک بہترین گڈ کوشچن ماشاءاللہ, ہائیلی اپریشیبل. جی اصل میں یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ زمانے کے اندر سنت کی مخالفت کرنا, اس کا مطلب یہ ہے اپنی طرف سے کوئی زمانہ اس کی مخالفت کرنا. اگر اللہ تعالیٰ نے خود ایک زمانے کی پروویژن دے دی ہے کہ آپ اس عمل کو اس طرح بھی کر سکتے ہو, اس طرح بھی کر سکتے ہو, اور تب بھی کر سکتے ہو. جیسے مثال کے طور پہ نفل ہے, اب نفل کا کوئی ٹائم اللہ نے مقرر نہیں کیا, عمرے کا اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹائم نہیں مقرر کیا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اپنی طرف سے کوئی ٹائم مقرر کرنا بیسکلی وہ بدعت بنتا ہے. اگر آپ کا اپنی طرف سے ٹائم مقرر نہیں کیا آپ نے تو یعنی وہ ٹائم مقرر کر لیا نا ہم نے, تو میں بتا یہ رہا تھا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود پروویژن رکھی ہے وہ تو سنت پہ, وہ سنت کا عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے اندر بالکل نمازوں کو جمع بھی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے اپنی سفر کے اندر نمازوں کو آگے پیچھے بھی کیا, اس کا ٹائم بھی آگے پیچھے کیا. تو بالکل ڈیفینیٹلی وہ تو مسنون ہو گیا نا, وہ تو سنت سے ثابت ہو گیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا, آپ اپنی مرضی سے کر لیں, تب وہ سنت کی مخالفت ہوتی ہے, اگرچہ اس کی فاؤنڈیشن موجود ہے دین کے اندر. آئی ہوپ دیٹ کلیریفائز اور دیٹ ایکسپلینس دی پرابلم. سر آئی تھنک کئی دفعہ آسانی پہ یا رخصت پہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ ثواب دیتا ہے شاید. اٹس ناٹ اباؤٹ تھنکنگ, یہ ایکچوئل میں ایسا ہی ہے. حدیث میں آتا ہے باقاعدہ کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ بات کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے. تو بالکل جو اللہ نے رخصت دی ہے جہاں پہ اس پہ عمل کرنا, یہ اللہ کو اس پسند ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا شکریہ ہے. تو یہ صرف آپ کی تھنکنگ نہیں بلکہ یہ باقاعدہ حدیث بھی ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی آپ کی بات بالکل درست ہے. جی ڈاکٹر تحریم. سر یہ جو آپ نے اگزامپل دی تھی نا ابھی, یہ گھر میں داخل ہونے کو جو وہ سبب بنا دیتا ہے نفل پڑھنے کا, تو سر یہ اگر وہ ڈیلی روٹین میں نہیں کرتا, کبھی کبھی کرتا ہے, تو وہ پھر بھی بدعت میں آئے گا؟ اسی لیے علماء کہتے ہیں, بہت اچھا سوال آپ نے کیا, اسی لیے علماء کہتے ہیں کبھی کبھی ایسے عمل کو چھوڑنا بھی چاہیے. کیوں چھوڑنا چاہیے؟ تاکہ یہ بات ثابت ہو سکے کہ یہ مسنون عمل نہیں ہے, تاکہ ہم اس کو کاز نہ بنا دیں اس کا. تو اگر آپ کبھی کبھی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ اس کو کاز نہیں بنا رہے, ٹھیک ہے نا. لیکن تو روٹین کے بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بندہ ایک روٹین بنا لیتا ہے کہ یار میرے لیے, مثال کے طور پر میری آفس کی روٹین ہے الحمدللہ, کہ میں جب آفس میں جاتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں 2 رکعتیں پڑھوں. جو اشراق کی نماز یا صلاۃ الضحیٰ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ میری آفس کوشش کنڈیشن ہوتی ہے میں آفس میں جا کے پڑھوں. اب میں ہمیشہ آفس میں پڑھتا ہوں مثال کے طور پہ نہیں, لیکن کبھی کبھی نہیں بھی پڑھتا, میں مسجد میں بھی پڑھ لیتا ہوں. مجھے پتا ہے کیونکہ وہ میں ایک صرف روٹین کے لیے بنایا ہوا ہے, وہ اس کو میں کاز نہیں سمجھتا. اصل میں عید میلاد النبی نے کاز بنا دیا. عید کیوں منانی ہے؟ اس وجہ سے منانی ہے, خوشی اس لیے کیونکہ اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی ہے. ایک ہوتا ہے نا جنرل خوشی کہ بھئی ہم عام دنوں میں انہی دنوں میں خوشیاں یعنی اکٹھے ہو جاتے ہیں. کوئی مثال کے طور پہ جیسے ہوتا ہے ہم لوگ فیملی بھی گیدرنگز ہوتی ہیں کہ بھئی سال میں یا مہینے میں ایک دفعہ فلاں ہم نے کوئی مہینہ رکھا ہوا ہے کہ ہم جون جولائی کے اندر فار ایگزامپل ہم ویکیشنز پہ جاتے ہیں. اب اس کو روٹین بنا لیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایسی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو کاز سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اس لیے خوشی منانی ہے کیونکہ یہ اس کا کاز ہے, وہ کاز اٹ شوڈ بی ویریفائڈ. اگر وہ کاز ہے اپرووڈ ہے تو بسم اللہ, اگر اپروو نہیں ہے تو پھر نہیں. جی سسٹر ماریہ ظاہر. جی السلام علیکم. ایک کویشچن تھا. بیسکلی ابھی جیسے آپ نے حدیث بیان کی تھی, وہ جو 3 جو جہنم میں جانے والے آپ نے بتایا تھا اخلاص کے حوالے سے جو حدیث بتائی تھی. تو سوال یہ ہے کہ اکثر دفعہ وسوسے آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جب بھی آپ دین کا کام کرتے ہیں یا
وی نو کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ویسے ویسے آتے ہیں. اس میں پھر کس طرح انسان ایک بیلنس ڈھونڈے کہ کہاں پہ مطلب کس طرح بیلنس ڈھونڈے کہ نیت میں کوئی وہ نہیں آئے, سنسیئرٹی میں کوئی. بہت اچھا سوال ہے. میں چاہ رہا تھا اس کوشچن کو ایڈریس کرنا خود میں, اینڈ آئی واز ہوپنگ کہ کوئی بندہ کیا کرے, یہ کوئی اسٹوڈنٹ خود یہ سوال پوچھ لیتا کہ مجھے یہ الگ سے اس کو سمجھانا نہ پڑے, بلکہ کوشچن آئے تب میں اس کو ایڈریس کروں. بالکل ایسی بات ہے, بہت اچھا سوال ہے. یاد رکھیے گا اللہ کی ہم پر رحمت یہ ہے کہ اللہ کنسیڈرز us to be humans and we are weak human beings. کیا مطلب ہے؟ اللہ کو پتا ہے کہ میرا بندہ کمزور ہے, میرا بندہ انوائرمنٹ سے انفلوئنس ہوتا ہے, میرا بندہ دوسرے لوگوں سے انفلوئنس ہوتا ہے. نمبر آف فیکٹرز میرے بندے کے ایمان کو بھی انفلوئنس کرتے ہیں, میرے بندے کی سنسیریٹی اور اخلاص کو بھی انفلوئنس کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس پر افیکٹ ڈالتے ہیں. بالکل اللہ تعالیٰ کو یہ اکنالجمنٹ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم سے 100% پرفیکشن نہیں مانتے. کبھی بھی اللہ کی ہم سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ ایک عمل 100% جب تک میرے لیے نہیں ہوگا تب تک میں قبول نہیں کروں گا. نہیں, اس طرح تو امپاسبل آلموسٹ ہو جاتا ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ آپ کبھی کسی ایسی گیدرنگز میں ہوں جس میں آپ کے ساتھ کوئی استاذ آپ کے کھڑی ہو جائیں, استاذہ کھڑی ہو جائیں فار ایگزامپل, ایک دم آپ دیکھیں گے کہ آپ نماز کے اندر بہت محتاط ہو گئی ہیں فار ایگزامپل نا, آپ کی کوئی بہت ٹیچر, کوئی عالمہ, کوئی جس کی آپ بہت رسپیکٹ کرتی ہیں, تو آپ ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی, آپ بہت کانشیس ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی؟ بالکل ہو جائیں گی. میں بھی ہو جاؤں گا, میرے استاذ کھڑے ہوں گے, میں بہت کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. اسی طریقے سے اگر فار ایگزامپل میں کوئی لیکچر دے رہا ہوں, کوئی سیشن دے رہا ہوں, یا کوئی نماز پڑھا رہا ہوں فار ایگزامپل, جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں, تو اس وقت میری نماز کی احتیاط اور فوکس زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو جب میں اکیلا پڑھ رہا ہوں گا فار ایگزامپل نا. تو یہ انفلوئنس نیچرل انفلوئنس ہوتا ہے. اس کو آپ ہونا تو یہ چاہیے 100%, آئیڈیل تو یہ ہے کہ اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہونا چاہیے, لیکن پریکٹیکلی یہ چیز ممکن نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ کی ہم سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہم مینلی اللہ کے لیے کریں. ہاں اب بعض اوقات سنسیریٹی کی کمی کی وجہ سے, یعنی بعض اوقات دوسرے فیکٹرز کی وجہ سے اونچ نیچ ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے ریوارڈ کے اندر بھی کمی بیشی آتی ہے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ صحابہ اگر ایک ہاتھ بھی, ایک مٹھی بھی کھجوروں کی خرچ کریں اور تم احد کا پہاڑ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, ان کا زیادہ ثواب ہے. حالانکہ دونوں کا قبول ہوگا, اللہ قبول دونوں کا کریں گے. فرق کیا پہ آ رہا ہے؟ اخلاص کے لیول پر. ان کا اخلاص اتنا, یعنی ان کے اندر ایکسٹرنل فیکٹرز بہت کم ہے جو ان کو انفلوئنس کرتے ہیں, لیکن ہمیں بہت زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں. لیکن مینلی چونکہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اسی لیے قبول ہوگا. اسی لیے ابن عثیمین رحمہ اللہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر عمل مینلی اللہ کے لیے ہے اور دوسری امپرفیکشنز موجود ہیں, عمل قابل قبول ہے. پرابلم تب ہوتی ہے جب عمل مینلی کسی اور کے لیے ہو, لیکن آپ کو یہ ہوتا ہے یار چلو میں اللہ کے لیے بھی کر رہا ہوں, مینلی عمل کسی اور کی وجہ سے ہے, وہ گناہ کا کام ہے. اور اگر کوئی عمل 100% اللہ کے لیے ہو, 0 کسی اور بندے کا ریگارڈ ہو, وہ پرفیکٹ عمل ہے. اور ایک عمل جو 100% کسی اور کے لیے ہو, اللہ کے لیے بالکل زیرو ریکارڈ ہو, تو وہ شرک اکبر بن جاتا ہے. ابن عثیمین کہتے ہیں وہ شرک اصغر نہیں, پھر وہ شرک اکبر بن جاتا ہے, اللہ معاف کرے. مینلی عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے, باقی کوشش کرنی چاہیے کہ ایکسٹرنل فیکٹرز کا انفلوئنس کم سے کم ہو. جتنا کم انفلوئنس ہوگا اتنا زیادہ اخلاص ہوگا, اتنا زیادہ ریوارڈ ہوگا, اور جتنا انفلوئنس زیادہ ہوگا ڈیفینیٹلی وہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پوری پوائنٹ سمجھ آ گیا. جی آخری سوال لیتے ہیں, اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ کی اگلی کلاس شروع ہو رہی ہے. سسٹر آمنہ جی. سر میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے اخلاص کے بارے میں بات کی ہے, تو ایمان کے ساتھ اخلاص ہے نا, تو جب ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے تو اخلاص بھی تو کم اور زیادہ ہوتا ہے نا, اور اس اخلاص کی بیس پہ ہمیں جو ہے وہ اجر دیا جائے گا. تو جنت میں جو درجات ہوں گے وہ بھی تو اس اخلاص کی بیس پہ دیے جائیں گے نا. تو ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر انسان کے اعمال میں اخلاص میں کمی بیشی ہوگی, ایمان میں ہوگی, تو اسی وجہ سے ہمارے درجات جو ہے نا وہ دیے جائیں گے آخرت کے اندر. تو ہم اس کو اس طرح سے بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں نا, سمپلی کنسیپٹ میں. بالکل ایسے ہی آبویسلی جو عمل جتنا اخلاص پر مبنی ہوگا اتنا زیادہ وہ پیوریفائڈ ہوگا, اور اتنا ہی ریوارڈ ہوگا, اور وہ اتنا ہی بڑا کاز ہوگا ہمارا قیامت کے دن ہائر رینک کے لیے جنت. ٹھیک ہے, آئی ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. اور سر یہ جو آپ نے جی بتائیے پلیز. سر بس میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو آپ نے ابھی ساری ڈسکشن کی ہے, اس کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو اس طرح سے کر سکتے ہیں نا کہ ہم کوئی بھی دین کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کیے ہیں ان کو جب ہم فکس کر دیں, زمانے کے لحاظ سے, کیفیت کے مطلب ٹائم کے لحاظ سے فکس کر دیں, یعنی کہ سوسائٹی کے اندر جتنے بھی بدعات جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں, تو وہ اس میں لوگ فکسیشن کر دیتے ہیں کہ ہم نے اگر صدقہ خیرات کرنا ہے تو ہم نے تو اس دن کو کرنا ہے, ہم نے سال میں ایک دفعہ کرنا ہے, اس طرح سے کرنا ہے. تو فکسیشن کر دیتے ہیں اور اس کو دین کا حصہ بنا دیتے ہیں, طریقے کو نہیں لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو پھر اس کیفیت کے اندر بھی وہ پھر بدعت کے اندر ہی آئے گا نا.
है तो वो नेक काम, प्रॉब्लम लेकिन जो है वो प्रॉब्लम फिक्स करने में नहीं है, याद रखिएगा, प्रॉब्लम है उसको कॉज बनाने में। इसीलिए उलमा ने टर्म का इस्तेमाल की। असल में ये जो कंडीशंस है ये गालिबन इमाम शातिबी ने बयान की हैं, उनकी किताब है अल-इत्तिसाम, बहुत कमाल की किताब है। उसके अंदर उन्होंने बेसिकली सुन्नत के हवाले से कंडीशंस बयान की हैं कि क्या चीज़ बिदअत बनती है, क्या चीज़। असल में ये सवाल ये पैदा, ये बड़ी लॉन्ग डिबेट है कि क्या चीज़ बिदअत होती है और क्या चीज़ सुन्नत होती है, और कब कोई अमल सुन्नत से निकल के बिदअत बन जाता है। बड़ा टेक्निकल मौजू है। तो उन्होंने जो स्टैंडर्ड दिया, जिसको इब्न तैमीन रहमहुल्लाह ने बड़े खूबसूरत अंदाज से बहुत ज्यादा उसको आसान करके बयान किया है, वो ये है बेसिकली कि प्रॉब्लम किसी चीज को स्पेसिफाई करने में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उसको कॉज बना देना कि ये अमल, जब ये कॉज होगा तो ये अमल पाया जाएगा। मिसाल के तौर पे 11वीं जब होगी तो फिर क्या होगा, खाना होगा। अगर आप कहें वैसे ही यार, एक बंदा फॉर एग्जांपल देखें, किसी बंदा, कोई बंदा फौत हो गया, उसके बिहाफ पे खाना खिलाना ये सदका है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये तो नेकी का काम है। लेकिन जब आपने 11वीं बना दी कि यानी फलां दिन स्पेसिफिकली इसकी वजह से ये होगा और ये कॉज है उसका, तब क्या होगा, अल्लाह माफ करे, वो बिदअत बन जाएगी। तो इसको फिक्स, तो अगेन लोगों के सामने आप यही कहेंगे कि फिक्स आपने नहीं करना, लेकिन असल टेक्निकल टर्म फिक्स करना नहीं है, असल टेक्निकल टर्म उसको सबब बनाना है, कॉज है। तो आप अगर फिक्स करेंगे ना, तो हो सकता है कोई बंदा आगे पढ़ा लिखा होगा, वो आपको पकड़ लेगा, होगा फिक्स करने में क्या मसला है, मैंने अगर अपनी एक रूटीन बनाने के लिए एक चीज को फिक्स कर लिया तो क्या प्रॉब्लम है। वहां पे आप फिर जरा उसको वो डिटेल में समझाएंगी कि असल मसला फिक्स करने में नहीं, असल मकसद बेसिकली उसको कॉज और सबब बनाने में। तो जब आप उसको सबब बना लेते हैं कि दिस एक्शन विल नेचुरली बी, this action would necessarily happen if this cause exists, for example, तब प्रॉब्लम होगी। कॉज एंड इफेक्ट पे अंदर आप उसको ले आए, उसके अंदर आप उसको बाउंड कर दें। फॉर एग्जांपल, जब तक आपने कॉज एंड इफेक्ट में बाउंड नहीं किया, सिंपल रूटीन के अंदर आप कहते हैं यार नेचुरली मैंने अपनी एक रूटीन, मुझे इजी लगता है, तो कोई मसला नहीं। चले जी, आई होप दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम, और इंशाल्लाह माअस्सलामा। सर लास्ट बात की आपका कहने का, सर लास्ट बात, आपकी लास्ट बात करते करते आपकी अगली क्लास शुरू हो जानी है। चलें जी, हाँ बताइए। सर बस एक जो आपने लास्ट बात की उसका मतलब ये ना कि उसको अपने लिए और सबके लिए जो है वो लाजिम ना करार दिया जाए। ठीक है, आप इस तरह कह दें, लेकिन अगेन आई विल यूज द टेक्निकल वर्ड, द कॉज, द सबब, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है सर, होता जज़ाकल्लाह। है उस सबब की वजह से एक अमल हो रहा है। कॉज एंड इफेक्ट आपने वो देखा ना, फिजिक्स का भी लॉ है ना कॉज एंड इफेक्ट का, ठीक है ना, कि इसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है। जब आप उसको उसके साथ एक उस प्रिंसिपल के अंदर उसको बाउंड कर देते हैं ना, कॉज एंड इफेक्ट के प्रिंसिपल के अंदर बाउंड कर देते हैं, तब प्रॉब्लम होती है। एज लॉन्ग एज वो कॉज एंड इफेक्ट के प्रिंसिपल के अंदर बाउंड नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं। ये टेक्निकल, इस पर जरा गौर करें, आपको इंशाल्लाह समझ आ रही है, कोई इतना मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है, जरा जाहिर है कॉन्सेप्चुअल चीज है। चलें जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।